ہے کہ جو مغفرت کا بنیادی معیار ہے اور جس کی وجہ سے سب کی مغفرت کر دی جائے گی، کیا بات ہے. وہ آقا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ درود و سلام پڑھنا ہے. آپ دیکھتے جائیے جس طرح آپ نے انٹرو میں قرآن مجید کی وہ عظیم آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. کیا بات. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عبادت کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ میں بھی یہ عبادت کرتا ہوں، اور یہ اللہ عبادت کے طور پہ تو نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند کر رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو کتنا بڑا معیار عطا فرمایا کہ یہ کام اتنا عظیم ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں میں آپ کو ساتھ شریک کر رہا ہوں. وہ کیا کام ہے کہ میرے محبوب کے درجات بلند ہو رہے ہیں. بلند تو میں نے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن آپ کو ساتھ اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ آپ بھی بلند ہو جاؤ. اس کو اگر آپ تطبیق دیجئے گا مکی صورت ورفعنا لک ذکرک سورہ الم نشرہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. سبحان اللہ. اب وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، بلکہ ہم کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں میرے فرشتے مخلوق، بلکہ یوں ترجمہ کیجئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میری کل خدائی ہما وقت مصطفیٰ علیہ السلام کی درجات کی بلندی کا وہ عظیم نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کائنات میں میری ہستی کو متعارف کروانے والی وہ ذات ہے وہ صرف ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کو اگر جدید سائنس کے ساتھ آپ جوڑتے ہوئے آگے چلے جائیں کہ اب سائنس اس بات پہ پہنچ چکی ہے کہ ہماری زبان سے جو بھی چیز نکلتی ہے تو یہ ختم نہیں ہوتی بلکہ فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے. یہی بات ہے. اور فضا میں جا کے تحلیل ہو کے اپنے اثرات وہ چھوڑتی ہے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کا سہارا لیتے ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے اتنے یعنی برے بدبو خارج ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں.